بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لاہور شکریہ، شکریہ۔ لاہور میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے کے سامنے خطاب نہیں کیا۔ آپ سب کا شکریہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے دل میں وہ شعور ڈالا، آپ کو جگایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جب وہ ایک قوم کو جگا دیتا ہے اور ایک انسانوں کے ہجوم کو ایک قوم بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لاہور میں ادھر پاس ہی میو ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا اور مجھے بچپن سے احساس تھا۔ یہ آپ نے آج غور سے باتیں سن۔ سامنے پلیز بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، وہ نیچے دیکھ سکتے، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، بیٹھ جائیں پلیز۔ دیکھیں، میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں۔ میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی تحریک میں شرکت کی تھی، اور بچپن سے انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ اور میں نے جب کرکٹ کی گراؤنڈوں کے اوپر اپنے ملک کا نام اوپر کیا اور ہمارا پاکستان آہستہ 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 کرکٹ کی دنیا میں اوپر جانا شروع ہوا، تو ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہم وہ پاکستانی ہیں جو ایک آزاد پاکستان کو دنیا میں اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، لاہور کے لوگوں، جو آپ سب یہاں ہیں، جو باہر ہیں، ویسے میں نے کبھی اتنی پبلک نہیں دیکھی۔ میں پھر سے آپ جتنے بھی لوگ آج میری بات سن رہے ہیں، بڑے غور سے آج میری، کیونکہ میں نے آج آپ کو لائعمل دینا ہے کہ ہم نے یہ نہ غلامی قبول کرنی ہے، نہ یہ امپورٹڈ حکومت قبول کرنی ہے۔ اور یہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کیا ہوتی ہے، جو باہر سے سلیکٹ ہو کے لوگوں کے اوپر مسلط کی جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے سلیکٹڈ حکومت، جو ڈرتی ہے الیکشن سے، جو سازشوں سے، جو پیسے لگا کے، زمین خرید کے، باہر جو سامراج ان کی جوتے پالش کر کے جو آج اوپر ہمارے ملک پہ مسلط کی گئی ہے۔ تو میں آج آپ کو لائعمل دوں گا کہ میں کسی صورت اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا۔ میں ان غلاموں کو
اور پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا. اور میں ابھی آپ کو لائے عمل دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سازش کیوں ہوئی؟ میرے لاہور کے لوگوں، ذرا تھوڑا سا صبر سے سنیں، یہ سازش ہوئی کیوں؟ میں جب سے وزیر اعظم بنا، میری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ ہماری آزاد فارن پالیسی بنے. آزاد فارن پالیسی کا مطلب یہ کہ ہم جو بھی فیصلے کریں اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کریں. میں اپنے لوگوں کو کسی بیرونی ملک کی ان کے مفادات کے لیے قربان نہ کروں. میرے فیصلے میری قوم کے لیے ہوں. یہ وہ لوگ جو عادی ہوئے تھے پاکستانیوں کو حکم دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، ایک ہی ٹیلی فون پہ ساری باتیں منوا لیتے تھے، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. میں نے یہ بھی فیصلہ کیا جس دن میں وزیر اعظم بنا کہ میں ہر انٹرنیشنل فورم میں ایک بات اٹھاؤں گا کہ جو اسلاموفوبیا اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھاؤں گا، OIC میں اٹھاؤں گا، ہر فورم پہ اٹھاؤں گا، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو 1.5 ارب مسلمانوں کو یہ تکلیف دیتے تھے. وہ بھی پسند نہیں آئی، وہ باہر کے لوگوں کو پسند نہیں آئی. اور تیسری چیز ان کو کیا نہیں پسند آئی کہ میں جتنی بھی فارن پالیسی تھی، چائنا سے، رشیا سے، مسلمان ممالک سے، میری سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری قوم کو کس میں فائدہ ہے. میں نے کبھی بھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیا اور نہ میں نے کبھی لینا تھا. حکم کیا کہ روس کیوں چلے گئے؟ حکم آیا باہر سے کہ آپ روس کیوں گئے؟ میں روس اس لیے گیا، ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے، ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا، لیکن 2 اور چیزیں. روس ہمیں تیل 30% کم قیمت پہ دے رہا تھا. تیل 30% کم قیمت پہ، اس کا مطلب کہ پٹرول اور فضل الرحمان کو 30% کم پہ ہم بیچ سکتے تھے. اس کے علاوہ ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی تھی روس سے، وہ بھی ہمیں 30% کم قیمت پہ دے رہے تھے. میں اس لیے گیا تھا کہ میرے لوگوں کو فائدہ تھا، میری عوام کو فائدہ تھا، میں مہنگائی کم کر سکتا تھا. اور یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو امریکہ کا قریبی الائی ہے، اسٹریٹجک الائی ہے، وہ تیل منگوا رہا ہے روس سے. اس کو امریکہ نے کہا کہ نہ تیل خریدو، اس نے آگے سے سیدھا جواب دیا امریکہ کو کہ ہم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں. یعنی کہ ہندوستان کی فارن پالیسی ان کے لوگوں کے مفادات کے لیے، اور ہماری فارن پالیسی کسی اور قوم کی مفادات کے لیے. یہ بھی پسند نہیں آئی بات. چائنا سے تعلقات وہ بھی پسند نہیں آئے. تو تب باہر سے سازش ہونی شروع ہوئی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سازش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اندر ملک کے میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہوں.
میر جعفر وہ غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی حکومت، سراج الدولہ کی حکومت گرائی ذاتی مفادات کے لیے. اور میر صادق وہ تھا نظام حیدرآباد کے ساتھ مل کے، انگریزوں کے ساتھ مل کے ٹیپو سلطان کو انہوں نے ہروایا. یہاں بھی میر صادق اور میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے باہر کی سازش میں پورا حصہ لیا. کیا ہوا؟ اچھا سنا ذرا، ہو جائے گا ٹھیک. تو یہ سازش باہر سے ہوئی، اندر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے، اندر 3 اسٹوجز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ملے. اور بھی اس کے اندر لوگ ملوث تھے، اور تاریخ ان ساروں کو کسی کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے مل کے ایک حکومت کو کب گرایا. میرے پاکستانیوں یہ سنیں، ہماری حکومت کو تب گرایا جب ہماری حکومت کی، اور میں چیلنج کرتا ہوں، سب سے بہترین پاکستان کی پرفارمنس تحریک انصاف کی حکومت کی تھی. ہماری اکانومی صحیح طرف جا رہی تھی، 5.6% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی. نہ نون لیگ نے اس کا کبھی مقابلہ کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا. ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں $32 ارب کی ایکسپورٹس نہیں ہوئی. کبھی پاکستان نے باہر سے ڈالرز نہیں آئے. $31 ارب ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں بھیجی. $31 ارب. ہم جب حکومت میں آئے تھے $19 ارب تھی. اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اکٹھا کیا ٹیکس میں، $6,000 ارب سے اوپر. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ تھا. ہم نے سب سے سارے بر صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہم. اور یہ کب؟ جب کرونا وائرس نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی. پاکستان وہ ملک ہے جس کی دنیا نے مثال دی کہ اس ملک جس نے سب سے بہتر کرونا وائرس کو ہینڈل کیا، اپنے لوگ بھی بچائے، اپنے غریب بھی بچائے، اپنی اکانومی بھی بچائی. اور اپنے کسانوں کو، لاہور کے لوگوں سنو، ہم نے اپنے کسانوں کو کیسے فائدہ پہنچایا. شوگر مافیا جو کسانوں کو قیمت پوری نہیں دیتا تھا، ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا تھا، کیونکہ سارے طاقتور سیاستدان دونوں پارٹیز میں شوگر مافیا کا حصہ تھے. ہم نے آ کے شوگر مافیا کا مقابلہ کیا، کسانوں کو پیسے دلوائے ٹھیک ٹائم پہ، اور ان کو قیمت صحیح ملی. انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا. اور پاکستان کی تاریخ میں 5 فصلوں میں کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیداوار پاکستان کی تاریخ میں ایک پچھلے سال ہم نے کیا. گندم کی ریکارڈ پیداوار، گنے کی ریکارڈ پیداوار، مکئی کی ریکارڈ پیداوار، آلو کی ریکارڈ پیداوار، چاول کی ریکارڈ پیداوار. یہ ہمارے دور میں ہوا. جب دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی اکانومی صحیح راستے پہ نکل گئی ہے اور جس راستے پہ جا رہی ہے IMF کی غلامی سے آزاد ہونے جا رہی تھی، تب انہوں نے ہماری حکومت کو سازش کر کے گرایا. پہلے حکومتیں گرتی تھیں، 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت گری، 2 دفعہ نواز شریف کی 90 کی دہائی میں. جب بھی گری کرپشن پہ گری.
میں چیلنج کرتا ہوں، بتائیں کہ کیا عمران خان نے کوئی لندن میں فلیٹ لیے، کوئی فیکٹریاں لگائی؟ میرے پہ آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب توشہ خانہ سے اس نے کوئی چیزیں لی. ذرا لاہوریوں ذرا سنو، توشہ خانہ ہے کیا؟ سمجھو پہلے یہ کیا ہے. جو بھی تحفہ ملتا ہے پرائم منسٹر اور ان کے وزیروں کو، جو بھی تحفہ ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے. ان کے زمانے میں جب توشہ خانہ میں پریزنٹ جاتا تھا تو یہ 15% پیسے دے کے جو حکومت کو جاتی تھی وہ خرید سکتے تھے. ہم آئے، ہم نے 50% رکھا، 50% حکومت کو جاتا تھا اور جو بھی ہم خریدنا چاہیں ہم خرید سکتے تھے. جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہے، سب قانون کے اندر ہے. اور آج میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی تھی وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک ٹھیک کی، حکومت کا پیسہ نہیں لیا. میرا جو گھر ہے میں قانون کے مطابق اس کو کیمپ آفس بنا کے سارے خرچے حکومت دیتی ہے، یعنی آپ دیتے ہیں ٹیکس، آپ ٹیکس پیئر اس کا پیسہ سارا دیتا ہے. میں اپنے خرچے دیتا ہوں. میں کوئی نہ لاہور کا گھر نہ وہاں کیمپ آفس نہیں کیا، اپنے پیسے سے وہ چلایا. جو دیوار نیچے بنانی تھی سیکیورٹی فینس، گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے. اپنا آفس چلایا، گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے. اور یہ لوگ جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے اپنے اوپر اتنا کم پیسہ خرچ نہیں کیا جو میں نے کیا. چیلنج کرتا ہوں. تو لاہوریوں، ایک اور وجہ کہ باہر سے سازش ہوئی. اب یہ ذرا غور سے سننا ہے آپ نے. چاہتا ہوں اس کے بعد جو میں آپ کو لائے عمل دوں گا وہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہوا کیا، یہ کتنی بڑی سازش اس ملک کے خلاف کی گئی ہے. ایک اور ہمارے سامراج جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور مسئلہ کیا تھا کہ میں پہلے دن سے، جس دن جنرل مشرف گھٹنے ٹیک گیا، ایک ٹیلی فون کال کی امریکہ سے اور ان کی جنگ میں لے کے گیا، میں پہلے دن سے اس کے خلاف تھا. ہر فورم پہ میں نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ہر جگہ میں کہتا گیا کہ پاکستانیوں کو قربان کر رہے ہو کسی اور کی جنگ میں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. مجھے برا بھلا کہا گیا، طالبان خان کہا گیا، مجھے کہا میں دہشت گردوں کے ساتھ ہوں. میری پوری کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی. لیکن میں کیوں کہہ رہا تھا کہ ہماری جنگ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے پاکستانیوں، فورن پالیسی بنتی ہے، بار بار اپنے ذہن میں ڈال لو، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے. کون سے ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرتا ہے؟ 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے، 6,500 ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہوئے، ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا، 100 ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا. کبھی کوئی کمیشن بیٹھی، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ کس نے ہمیں اس جنگ میں لے کے گیا تاکہ آگے سے ہم اس طرح کی حماقت نہ کریں؟ تو جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے، کیا کہا میں نے؟ اور کیا آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کے علاوہ کوئی امید رکھتے تھے؟ کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرے لوگ ہیں.
میں کیوں امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کروں؟ تو یہ بھی ان کو تکلیف تھی. ان کو چاہیے تھے چیری بلاسم بوٹ پالش کرنے والے، جو کہتا کہ beggars are not choosers، یعنی کہ کیونکہ ہم مکروز ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آپ کے جوتے پالش کریں گے. پاکستانیوں یہ یاد رکھو، میں بار بار آپ کو ایک چیز کہتا ہوں، کبھی کسی جماعت کو ووٹ نہ دو جن کے لیڈرز کے پیسے جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں، کبھی ان کو ووٹ نہ دو. ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان. کیونکہ جدھر ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، ان کے آف شور اکاؤنٹس باہر ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ کبھی سامراج کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ کریں گے جو ان کو حکم ملے گا. ان کو اس طرح کے کرپٹ غلام پسند اس لیے ہیں کہ یہ ہمیشہ ان کے سامنے جھکے رہیں گے. 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں. پاکستانیوں 400 ڈرون اٹیک ہوئے یہاں. کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں کہ جس ملک کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی بمباری کر رہا ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں. ایک دفعہ کبھی نواز شریف کہ منہ سے ایک دفعہ نکلا کہ یہ آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے کہ جج جوری ایکسیکیوشنر 4000 میل دور بیٹھ کے ایک بٹن دباتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، نیچے بم پھٹ جاتے ہیں. یہ 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان میں. ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. میں نکلا سڑکوں پہ، میں نے دھرنے کیے ڈرونز کے خلاف، میں نے ہر جگہ اپنی آواز بلند کی، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں اور پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے. اور میرے پاکستانیوں، جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے، آپ میں ابھی حوصلہ ہے نا، میں نے آپ سے بڑی ضروری باتیں کر رہی. ہوا کیا؟ باہر سے سازش پلان ہوئی، اندر میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں ایک مراسلہ آتا ہے، ہمارے ایمبیسڈر سے میٹنگ ہوتی ہے ایک امریکی آفیشل کی، اور ادھر وہ اس کو کیا کہتا ہے، یہ ذرا سنیں، تکبر سنیں ذرا، اس کا تکبر. ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو اس نو کانفیڈنس موشن میں نہ ہرایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تکبر سنیں، 22 کروڑ ہماری عوام، دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک، اور ایک آفیشل ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو یہ جو اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں تھا، اس کو پہلے ہی پتا تھا، کہتا کہ اگر یہ آپ نے اس کو یہ اگر کامیاب نہ ہوا اس کے خلاف تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر کامیاب ہو گیا، اور یہ سنو میرے پاکستانیوں، کہتا اگر کامیاب ہو گیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. ہم نے کیا جرم کیا کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ کہ کیا یہ جرت کی کہ ہم روس چلے گئے اپنے ملک کی خاطر، یا یہ کہا کہ ہم آپ کو بیس نہیں دیں گے؟ تو میرے
میرے لاہور کے لوگوں، یہ یاد رکھو کہ ان کو یہ کدھر سے غلط عادتیں پڑی. ہندوستان کو کیوں نہیں یہ کہتے؟ ان کی جرات ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو وہاں. اچھا پرائم منسٹر میں ہوں، یہ سنا ذرا، چیف ایگزیکٹو پاکستان کا میں ہوں، اور میسج کس کو دے رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں کس کو ہٹا دو؟ بتائیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر تو میں تھا. تو میرے پاکستانیوں ذرا غور سے سنیں یہ سازش. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم اگلے دن عدم اعتماد کی وہ آتی ہے تحریک، وہ ٹیبل کرتے ہیں اسمبلی میں، اور ہمارے جناب 20 لوگوں کو وہاں سندھ ہاؤس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی بولی لگ جاتی ہے، 20 کروڑ میں ان کے ضمیر بکنے شروع ہو جاتے ہیں. میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے. اور پھر جو ہمارے اتحادی ہیں، میں منہ سے لائی آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ واحد رہ گئے، باقی سارے چلے گئے. میں تو دیکھوں گا ان کی قیمتیں لگی، بولیاں لگی جیسے بقرہ عید پہ بکرے بکتے ہیں. بند کیا جناب ان کو سندھ ہاؤس کے اندر. سندھ سے پولیس لے کے آئے. سوچیں یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. میں اپنی آج بڑے ادب سے میں اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہے؟ یہ قانون کے خلاف نہیں ہے کہ بک رہے ہیں بکروں کی طرح؟ عوام سے ووٹ لے کے آئے ہمارے ٹکٹ پہ، اور وہاں جا کے ان کی بولیاں لگ گئی. یعنی یہ ویسے دیکھو میرے پاکستانیوں، ایک آپ سب نے وعدہ کرنا ہے، ووٹ ہمیں دیں یا نہ دیں. میں آپ سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن خدا کے واسطے کبھی ان لوٹوں کو ساری زندگی ووٹ نہیں دینا. آپ نے ضمیر فروشوں کو، جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے نہ ان میں شرم ہے، کہ ساری زندگی ان کے بچوں کے اوپر دھبا لگے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اپنے ضمیروں کو بیچا. ساری زندگی کے لیے ان کے اوپر ایک مہر لگے کہ کبھی یہ سیاست کے پاس نہ آئے. جن جن حلقوں میں یہ جائیں گے، میری قوم پاکستانیوں، اگر آپ نے ان کو کسی بھی حلقے میں جیتنے دیا، آپ اس ملک سے غداری کریں گے. اور پھر جو ہوتا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. عدالتیں بھی 12 بجے کھل جاتی ہیں. میرے یہاں دونوں سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں، ایکس سپیکر اسد کیسر بھی بیٹھا ہوا ہے اور قاسم سوری، دونوں ہیرو ہیں. ہم سارا وقت ہمارے آئین میں ٹرائیکوٹمی آف پاور کی بات تھی. ہمارے آئین میں یہ تھا کہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ، لیکن یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے، ہم نے سب یہ اس کو جاتے دیکھا، اور ہم نے پھر یہ دیکھا. اور یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے پاکستانیوں، ذرا میری یہ بات سننی ہے. سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ کہ اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جو ضمانت پہ تھے، ان کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا. پاکستانیوں،
میں میرے سے بہتر شاید کوئی بھی پاکستان کی سیاست میں نہ امریکنوں کو جانتا ہے نہ یورپینز کو جانتا ہے جو میں جانتا ہوں. کوئی نہیں میرے سے بہتر جانتا. ان کے اپنے ملکوں میں یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک آدمی ضمانت پہ ہو, اس کو پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے, اس کو چپڑاسی بھی بنا دے, یا انہوں نے ہمارا پرائم منسٹر بنا دیا اور اس کے بیٹے کو جو سارا لاہور جانتا ہے کہ ہر ایک ایک چیز کے اوپر رشوت لیتا تھا, اس کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنا دیا. میں یہ سوچتا ہوں, آج میرے پاکستانیوں سنو ذرا, میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ میں ان معاشروں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں, ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ چوروں کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. خود سوچو, 20 سال یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں. کیا یہ چیری بلاسم نے نہیں کہا تھا کہ میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا؟ یہ کیا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا نواز شریف نے 2 دفعہ آصف زرداری کو جیل میں کرپشن پہ نہیں ڈالا تھا؟ اور کیا آصف زرداری نے حدائبہ پیپر مل کا اربوں روپے کا کیس نواز شریف اور شہباز شریف پر نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ دونوں مل کے فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہتے تھے؟ اس سے زیادہ آپ ایک ملک کے اوپر کیا ظلم کر سکتے ہیں کہ یہ 3 اسٹوجز کو, یہ ملک کے مانا اور ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کریں. میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں, جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا, میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا. پاکستانیوں, اب یہ ذرا میری بات سنیں. یہ اتنا بڑا اس ملک پہ ظلم کیا انہوں نے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کو کرے گا ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا, یہ سنیں میری بات خاموشی سے, یہ بہت ضروری آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ کیوں پاکستان ایک عظیم قوم نہیں بن سکا. 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا, میرے پاکستانیوں 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو ان کا نظام پکڑ نہیں سکتا. یہ ہے آپ کے سامنے. اب اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ 40 ارب روپیہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے ایف آئی اے میں اور نیب میں کیسز ہیں. ایف آئی اے کے 16 ارب روپے اس کے نوکروں کے نام پہ ایف آئی اے نے پکڑے ہیں اور اس آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیا. میں آج ساری دنیا سے پوچھتا ہوں, اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ وہ جو ایف آئی اے کے, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایف آئی اے کے آفیسرز کو جنہوں نے اس کے کیس نکالے اور پکڑے,
जब इसका बेटा सलमान शहबाज बाहर भाग गया, जब उसे पता कि एफआईआर पकड़ने लगी है, उससे पहले दामाद इनकी अपनी हुकूमत में, जब नून लीग की हुकूमत थी, इसका शहबाज शरीफ का दामाद बाहर भागा करप्शन के केसेस से डर के। नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर भागे क्योंकि वो बता नहीं सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनके पास लंदन में किधर से आई। इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं। ये लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। 95% इनके ऊपर केसेस हमारे दौर में नहीं बने, पहले के बने हुए हैं। और ये लोग आज जिधर आके बैठ गए हैं, मुझे ये बताएं कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर इनके खिलाफ एक्शन लेगा? कब आगे से एफआईए, कब इनके खिलाफ एक्शन लेगी? जब उनको पता ये होगा कि ये तो उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करेंगे अगर वापस आ गए। अब सोचें, कहीं दुनिया में होता है कि वो एफआईए जिसने इसके ऊपर केसेस निकाले हैं, ये उसी के ऊपर आके बैठ गया और सबसे पहले इसने उस दिलेर ज़हीन ऑफिसर को फारग किया जिसने इसके केसेस पकड़े थे। तो मैं फिर बड़े अदब से अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या आपका काम नहीं इनकी हिफाजत करना, इन ऑफिसर्स की? क्या आपका काम नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो आदमी एफआईए में पकड़े हुए केसेस, आपका काम नहीं उनकी हिफाजत करना? तो पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने एक और बात कहता हूं। 3.5 साल मैं हुकूमत में कोशिश करता रहा कि इनके केसेस आगे बढ़े। 3.5 साल में कोशिश करता रहा। पुराने केसेस थे इनके, जरदारी के ऊपर अरबों रुपए के केस थे, उसकी और उसकी वो जो ओमनी ग्रुप, बिलावल भुट्टो को भी उसी अकाउंट से पैसा जा रहा है, फेक अकाउंट से, जिधर रेहान अली को पैसा जा रहा है। साफ ओपन एंड शट के, वो जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर पूरा केस ओपन एंड शट। लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मेरे नीचे ना नैब भी मेरे नीचे नहीं, अदलिया आजाद। क्या कर सकते थे? 100 एफआईए के केसेस जो इसके ऊपर हुए और वो भी डर डर के बेचारों ने किया। तो मेरे हाथ में क्या था? और जिनके हाथ में पावर थी, मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन बड़ी चीज ही नहीं थी। उनके ख्याल में कि ये जो करप्शन है ये तो होती है, और उन्होंने, क्योंकि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था, वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और या वजीर आला बनने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तानियों, ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं अभी आपको लाएमल दूंगा कि हमने करना क्या है, लेकिन मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस नाइंसाफी और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। धरती मिसाल होगी अमनो अमान की। पाकिस्तानियों, लाहौर के मेरे बाशऊर शहरियों, पहले बताएं आप तैयार होंगे जो मैं आपको बाद में बताने लगा हूं मेरे साथ? इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको
جس چیز کی مجھے اور بہت تکلیف ہے کہ وہ کیسز جو بھی طاقتور ہیں یہاں، ان کو ہمارا انصاف کا نظام قانون کے نیچے لا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سوچیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تباہ ہو جاتی جب طاقتور کو نہیں پکڑتی، ڈاکو کو اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے، ان کی سوچیں، ان کی حکمت، یعنی ان میں اللہ نے ان کو سب سے دنیا کا عظیم آدمی کسی وجہ سے بنایا تھا اور ہمیں حکم کیا تھا کہ ان کی سنت پہ چلو۔ دیکھیں چھوٹا چور بھینس چوری کر لے گا، موٹر سائیکل چوری کر لے گا، زیادہ سے زیادہ گاڑی چوری کر لے گا، کتنا پیسہ بنا لے گا۔ لیکن جب بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے، اربوں روپے کی چوری کرتا ہے، اب وہ بستر کے نیچے نہیں وہ پیسہ رکھ سکتا، وہ بینک میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ پکڑا جائے گا، لہذا وہ پیسہ ملک سے باہر بھیجتا ہے، دگنا نقصان کرتا ہے، چوری بھی بڑی کرتا ہے، اور جب وہ پیسہ ملک سے باہر بھیجتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، تو وہ ڈالر خرید کے بھیجتا ہے۔ جب وہ ڈالر خریدتا ہے، ڈالر کے اوپر پریشر پڑتا ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے، جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی آتی ہے، غربت بڑھتی ہے۔ آج یہ حال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل۔ اس پینل کو اس نے کہا انویسٹیگیٹ کرو کہ کیا وجہ ہے کہ غریب ملک غریب ہو رہے ہیں اور امیر ملک امیر ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس پینل نے کیا، اس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو کیا چیز سامنے آئی کہ ہر سال پاکستانیوں ادھر اور سے سنو، ہم آئی ایم ایف سے ہم صرف 6 ارب روپے کے قرضہ جب لیتے ہیں تو ہمیں ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، ہمیں ملک کے اوپر ایک زنجیر ڈال جاتی ہے گلے میں 6 ارب ڈالر پہ۔ تو ہر سال غریب ملکوں سے جو پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں، لنڈن فلیٹس میں، وہ 1700 ارب ڈالر ہے۔ 1700 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتا ہے۔ ہمارے ملک سے اندازہ لگایا جاتا ہے 15 ارب ڈالر ہر سال باہر جاتا ہے چوری کر کے۔ اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ بھینس چور یا موٹر سائیکل چور نہیں کرتا، وہ یہ بڑے بڑے ڈاکو جو آج اوپر مسلط کر دیے ہیں، یہ چوری کر کے پیسہ باہر بیچتے ہیں۔ اور اس لیے میرے پاکستانیوں ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے۔ یہ ہے ہماری حقیقی آزادی کی جنگ جو میں آپ کو آج تیار کروانے آیا ہوں اس کے لیے۔ پھر سے تو اڑ جا، پھر سے تو ڈٹ جا، پھر سے وہ بلا گھما، قدم بڑھا، پھر سے وہ لمحہ دوہرا جب جیت کے آیا تھا، پھر سے وطن کو جتا، قدم بڑھا، پھر سے وہ لمحہ۔ یہ میں نے سنا ہے کہ یہ میر جعفر کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بنائیں گے عمر آسرے کے اوپر۔ شہباز شریف، تم اور تمہاری فیملی سے زیادہ جھوٹے لوگ دنیا میں آئے نہیں ہیں، تمہارے سے زیادہ کرپٹ لوگ اس دنیا میں نہیں آئے۔ آپ نے تو جا کے لاہور ہائی کورٹ میں گارنٹی دی تھی کہ نواز شریف واپس آ جائے گا۔ نواز شریف نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جب پیناما میں یہ پکڑے گئے، پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں پتہ چلا، انکشاف ہوا کہ جو 4 مہنگے ترین
लंदन में मेफेयर की अपार्टमेंट्स हैं, वो मरियम के नाम पे हैं। तो जब पैनमा में ये इंकशाफ हुआ तो नवाज शरीफ ने असेंबली में जाके कहा कि ये हैं वो दस्तावेज जो साबित करते हैं कि ये लीगल खरीदे गए हैं। वो सारे दस्तावेज जाली निकले। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा, कहता कतरी खत आ गया। वो कतरी खत कहता है कि हमने कैसे अपार्टमेंट लिए, वो भी जाली निकला। फिर मरियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक ट्रस्ट डीड उसने दिखाई। अब ट्रस्ट डीड क्या कहती है? उन्होंने कहा जी ये मेरे भाइयों के मेरे बीच में ये ट्रस्ट डीड थी। पता चला कि वो जिस कैलिबरी फॉन्ट से लिखी गई थी वो उस 2006 में आई नहीं थी। नकल में भी अकल चाहिए। और फिर इनके लाहौर में जो इन्होंने लूट मार की एलडीए में, हर थोड़ी देर के बाद आग लगती है और उनके रिकॉर्ड जल जाते हैं। तो तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो। जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। और ये जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। इसका जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती उनको काम करते हुए कि सारे फैसले हमारे खिलाफ। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे। वो पाकिस्तानी जो कि 31 अरब डॉलर इस मुल्क को भेजते हैं जिस पे पाकिस्तान चलता है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। और हमने इनको बार बार कहा है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करें तो नून लीग की भी साथ इन्वेस्टिगेशन करें, पीपल्स पार्टी की भी करें। और लाहौर के लोगों, मैं आपके सामने दावा करता हूं कि जब भी हमारी सामने इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक पार्टी होगी पाकिस्तान की तारीख में जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है, लोगों से पैसे इकट्ठे करती है। इनके पैसे वो बिजनेसमैन देते हैं जिनके साथ मिलकर ये पैसे बनाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। एक एक का नाम भी मुझे पता है। उनसे पैसे लेते हैं। इनके पास कोई फंड रेजिंग का तरीका नहीं है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हिम्मत है तो हम तीनों के इकट्ठे केस सुनो, ताकि सारी कौम को पता हो, सारी कौम के सामने आए कि किससे सही मायने में पैसे इकट्ठे करें और कौन 2 नंबरी से पैसे इकट्ठे करता है। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब गरीब ना। वैसे मैं सोचता हूं ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं सोचता हूं, और वो डीजल वाले के लोगों को भी, कि मुझे ये बताएं कि कोई आपको शर्म नहीं आती कि वहां जरदारी फैमिली के अलावा कोई नहीं आता ऊपर, यहां शरीफ फैमिली के अलावा कोई नहीं आता, उधर फजल रहमान के बेटों के अलावा कोई नहीं आता। कोई आपको शर्म नहीं आती कि किसी में सलाहियत नहीं ऊपर आने की? हमारी पार्टी में क्यों नहीं है? बताएं मेरा कौन सा रिश्तेदार है? बताएं कौन है रिश्तेदार, कौन सा दोस्त है मेरा पावर में? क्योंकि मेरिट के ऊपर चल रहे हैं हम। ये खानदानी पार्टीज, मैं इनके ऊपर हैरत मुझे होती है कि क्यों नहीं इनको अजीब लगता कि वो एक बच्चे को बाहर से
اردو اس کو پوری آتی نہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب نواز شریف پریزیڈنٹ اوباما کو ملا پرچیاں پکڑ کے، تو جس کی کام پہ ٹانگ رہی تھی، 14 سال ہو گئے اردو نہیں آ رہی صحیح طرح، کرتے کرتے میں فرق ہی نہیں پتا چلتا اس کو. تو دوسری طرف وہ مریم تیار ہے، جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، وہ تیار بیٹھی ہے. اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہے، ان کے رشتہ دار تیار بیٹھے ہیں سب کے. تو کوئی ان کے لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ یہ ہیں کون، ان کی صلاحیت کیا ہے سوائے چوری کرنے کے، کہ ان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. اب میں آپ سے آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا، آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، اس پہ میں آنے لگا ہوں. تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں، اب آپ نے تھوڑی سی ذرا تحمل سے میری بات سننی ہے، کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے. دیکھیں پاکستانیوں، آج وہ دن ہے 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے. سامنے ان کا مزار ہے، اور وہ ایک ایسا انسان تھا، شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو. اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے، زندہ کرے غلام قوم کو، ان کی اتنی شاعری ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج جو میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی. پاکستانیوں، یہاں 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی، تو وہ کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آ سکے، انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. اور پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے. مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین میں رینگ رہے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے. جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کوتاہی نہ آئے، تو کوتاہی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے. کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، صرف ایک آزاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے. اور میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی اس لیے بنائی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سیرت نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ذرا لاہور کے لوگوں تحمل سے سنو میری بات، انہوں نے مدینہ میں انسانوں کو پر لگا دیے. وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاور تھی دونوں طرف، پرشین اور رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر.
बीच में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को, ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं, ना आ सकता है। उन्होंने उन लोगों को जो बटे हुए थे कबीलों के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया एक नजरिए के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उनके दिलों में गया, उनकी जंजीरें टूटी, जंजीरें जो इंसान को जमीन पे रखती हैं। इकबाल के शाहीन बने वो, दुनिया की उन्होंने इमामत की, और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है, ये सारी दुनिया की तारीख का हिस्सा है जिसका हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, जो इंसानों की जंजीरें तोड़ के उन सबको दुनिया की लीडर्स बना दिया। तो पाकिस्तानियों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि ये जो कहता है कि बेकर्स आर नॉट, कि हम जनाब मकरूज हैं इसलिए गुलाम हैं। शहबाज शरीफ, तुम पैसे के गुलाम हो, हम कौम आजाद हैं। और दूसरा कहता है कि जनाब हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, अमेरिका जब चाहे बंद कर दे। शर्म करो, शर्म करो कि 22 करोड़ लोगों को तुमने गुलाम बना के रख दिया, क्योंकि तुम खुद गुलाम हो, तुम्हारे पैसे पार पड़े हैं, अपने पैसों की पूजा करने वाले तुमने। हम जो एक बड़ी अजीम ख्वाब पाकिस्तान जो बनना था, आपने हमें चूंटियों की तरह जमीन पे रखा हुआ है। मैं आज आपको आजाद करने आया हूं, मैं आप आज से अहद लेने आया हूं कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है। हमने किसी सूरत किसी के सामने झुकना नहीं है। हमने 22 करोड़ की एक ऐसी कौम बनना है, वो कौम बनना है। और मेरा लीडर कायदे आजम था, जो एक गुलाम हिंदुस्तान में भी आजाद आदमी था। तो पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि आप अपना मुकाम समझें। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको। शैतान को उन्होंने जन्नत से निकाला एक वजह से, इबादत तो वो सबसे ज्यादा करता था अल्लाह की, क्योंकि उसमें तकब्बर था, कहता मैं इंसान के सामने नहीं झुकता। और अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैंने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। और कुरान में फिर ये भी है, जब इंसान ऊपर जाता है तो फरिश्तों के उससे ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से नीचे गिर जाता है। हमारे ऊपर है, हम ऊपर जाना चाहते हैं या जमीन पर रेंगना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, आप एक दफा फैसला कर लें। जब आप फैसला करेंगे कि हम किसी सूरत स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे, आपकी परवाज ऊपर चली जाएगी। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप समझ गए, आपकी जंजीरें टूट जाएंगी। ये जो गुलामी की जंजीरों में हमें डालना चाहते हैं, टूट जाएंगी। अब सब उठ जाएंगे। 22 करोड़ लोग हैं, बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, हर किस्म की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये चोर और डाकू, पैसे के गुलाम, अगर ये आपके ऊपर बैठे रहे, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि नीचे जाएगा। हमारी कभी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हुई। स्वाय थोड़ी देर के भुट्टो के जमाने में, और भुट्टो को साजिश करके अंदरूनी मीर जाफर ने उसको फांसी दिलवाई। कभी उसके बाद आजाद नहीं हुई, लेकिन कभी
اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو یہ تھری اسٹوجز کے دوران ہوئی ہے. جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جس طرح انہوں نے ہمیں غلامی کروائی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. رمزی یوسف کو پکڑا دیا امریکنوں کو ہمارے قانون کے برخلاف. ایمل کانسی کو پکڑا دیا ہماری عدالتوں کو پوچھے بغیر. ایمل کانسی کے وکیل نے امریکہ کی عدالت میں کیا کہا جب انہوں نے پوچھا جج نے کہ کیوں پاکستان کے قانون کے بغیر آپ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، تو اس کا وکیل کہتا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بیچ دیں گے ڈالروں کے پیچھے. اور وہ کس کا دور تھا؟ نواز شریف کا دور تھا. ہم نہیں بیچیں گے، یہ نواز شریف بیچ دے گا، پیسے کا پجاری ہے. پھر جنرل مشرف کا دور آیا. 9/11 کے بعد اس نے پکڑ کے پاکستانیوں کو گوانٹانامو بے میں دے دیے. ملا ضعیف طالبان کا امبیسڈر تھا. جنیوا کنونشن کے مطابق اس کو پروٹیکشن تھی. انہوں نے اس کے باوجود پکڑا دیا، ان کو گوانٹانامو بے میں بھیج دیا. ہمارے ملک سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. ہم جنگ ان کی لڑ رہے ہیں اور دشمن ہم ہی بنے ہوئے ہیں. 400 ڈرون اٹیکس کروا دیے، قبائلی علاقے کو اجاڑ دیا. جو قبائلی علاقے کے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی وہاں سے. 40 لاکھ لوگوں نے سوات سے نقل مکانی کی. یا میرے 2 ایکس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. مراد سعید، اس کی والدہ کو ایک اسی جنگ میں سوات میں جب بم پھٹا تو اس کی والدہ کے سر پہ لگا. ابھی تک وہ کوما میں ہے، سالوں سے وہ کوما میں پڑی ہوئی ہے. یہاں زرتاج گل ہے، اس کا بھائی یہاں خودکش حملے میں لاہور میں وہ بیچارہ شہید ہوا. میرے ماں اور والد کی دونوں طرف سے ایک جنرل بلال شہید ہوئے ہیں والدہ کی طرف سے، اور نیازی ہمارے میاں والی سے شہید ہوئے. 80,000 ہمارے لوگ مارے گئے. کیوں؟ پاکستان کی جنگ سے کیا تعلق تھا؟ کیونکہ غلام بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں قربان کیا گیا کسی کی خاطر اور ہمیں دنیا میں ذلت ملی. اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کے انہوں نے ختم کیا. کوئی 3 دن کوئی بولا نہیں. پریزیڈنٹ اوباما اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے بڑا خوف تھا کہ میں صدر زرداری کو جب ٹیلی فون کروں گا وہ بڑی مذمت کرے گا کہ تم نے ہمارے ملک میں آ کے یہ کیا کیا. کہتا جب 3 دن کے بعد میں نے زرداری کو ٹیلی فون کیا تو کہتا مجھے مبارک دینی شروع کر دی اس نے. کسی کے ملک میں آ کے جو آپ کی جنگ لڑ رہا ہے اسی ملک میں آ کے آپ کسی کو مار دیں اور آپ کو بتائیں بھی نہ. اور وہ ساری لیڈرشپ ہماری پیروں میں پڑی ہوئی تھی. پاکستانیوں یاد رکھیں، کبھی آپ کی کبھی دنیا عزت نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کریں گے. تو میں آج آپ کے پاس جو پیغام لے کے آیا ہوں وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک چلانا. ہمارے یہ مخالف سمجھتے ہیں کہ جی منار پاکستان کے بعد کیا ہوگا. کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو کہ اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ہی کرے گا سب کپتان. نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ہی کرے گا سب کپتان. نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان. ہم نے سارے پاکستان
یہ میں تحریک انصاف کو کال نہیں دے رہا، میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں، بلکہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو اس ملک میں آزادی چاہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے، میں ان کو بھی آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے، گلی گلی محلے محلے شہروں میں گاؤں میں آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے، آج سے شروع کرنی ہے۔ آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا۔ میں آج یہ واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا، یہ میرا ملک ہے، میرے کوئی اس ملک کے باہر جانے کی جگہ نہیں۔ یہ تو جب بھی تھوڑی مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ برطانیہ کی کوئین کو ان کی رشتہ دار ہے، سارے وہیں بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اسحاق ڈار وہ یہیں ادھر ہی پرانے شہر میں اس کا باپ کی سائیکلوں کی دکان تھی، بڑا محنت کش آدمی تھا، لیکن آج کل ان کو ذرا دیکھیں، لگتا ہے وہ کوئی برطانیہ کا لارڈ تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارا میرا جینا مرنا پاکستان ہے، کسی قسم کا میں تصادم نہیں چاہتا اپنے ملک میں۔ ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، اور فوج کا بھی میں یہ کہہ دوں کہ اگر ہمارے پاس ایک طاقتور فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ ہمارے جو دشمن ہیں وہ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ماشاءاللہ ہماری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری فوج نے ایک غلط فیصلہ مشرف نے کیا، غلط فیصلہ اس نے کیا، لیکن ہماری فوج نے جس طرح کی قربانیاں دی، وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج پاکستان کا بھی وہ جو شام اور عراق کا حال ہے وہ ہوتا۔ تو ہم آج داد دیتے ہیں اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی ایک مضبوط پولیس فورس بنے۔ ہم کوئی کسی قسم کی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ہم کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو بھی ہو، یہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی، تحریک ابھی زور پکڑے گی۔ میں نے اپنی ساری پارٹی کے بڑے بڑے سینئرز کو کہا ہے کہ انہوں اب نکل جانا ہے سارے پاکستان میں، آپ نے جا کے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اپنی حقیقی آزادی کی تحریک میں سب کو شامل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے علاقوں سے نکل کے اور سینئر لیڈرشپ نے پاکستان کے ان علاقوں میں جانا ہے تاکہ لوگ تیار ہوں، میری کال کی انتظار کریں۔ اور میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں، کوئی اور چیز نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت چاہتے، لیکن ہم کبھی بھی اس سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے، جن سے بھی غلطی ہو گئی، ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ۔ 27ویں تاریخ کو میں چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں، 27ویں تاریخ کو شب دعا کی رات ہم بنائیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کو کامیاب کرے اللہ۔ اور میں سب سے اب آخر میں یہ عہد لینا چاہتا ہوں، آپ نے آج ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ ایک عہد کرنا ہے کہ آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے
अभी जवाब आपको कहूंगा, रिपीट करना है। क्या हम सब आज अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे, तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि आज लाहे अमल दूंगा, ना गुलामी कबूल करनी है और ना ही इम्पोर्टेड हुकूमत, किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। वजीर आजम बना तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश थी कि आजाद खारिजा पॉलिसी बने। आजाद खारिज का मतलब अब मेरे फैसले कौम के मुफाद में हो। जो लोग बाहर से फैसले करते थे उन्हें ये बातें पसंद नहीं आई। मैंने कभी किसी से डिक्टेशन नहीं ली और ना ही लूंगा। मैंने फैसला किया इस्लामोफोबिया का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठाऊंगा। हुकूमत को तब गिराया गया जब हुकूमत की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हुक्म हुआ रूस का दौरा क्यों किया? रूस हमें 30% कम कीमत पर तेल दे रहा था। मजीद कहा, माजी में हुकूमतें जब भी गिरी करप्शन की वजह से गिरी। वोट हमें दे या ना दे, लेकिन इन जमीर फरोशों को वोट मत देना। जब तक मैं जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। ये इमरान खान को गलत कहते हैं, मोदी को गलत क्यों नहीं कहते? हमारे मुल्क में जमानत पर शख्स वजीर आजम बन गया। अमेरिका में जमानत पर शख्स चपरासी तक नहीं बन सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। उन्होंने कहा, आज लाहे अमल दूंगा, ना गुलामी कबूल करनी है और ना ही इम्पोर्टेड हुकूमत, किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, वजीर आजम बना तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश थी कि आजाद खारिजा पॉलिसी बने। आजाद खारिजा पॉलिसी का मतलब मेरे फैसले कौम के मुफाद में हो। जो लोग बाहर से फैसले करते थे उन्हें ये बातें पसंद नहीं आई। मैंने कभी किसी से डिक्टेशन नहीं ली और ना ही लूंगा। मैंने फैसला किया था इस्लामोफोबिया का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठाऊंगा।